बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कस्बे कमाल। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारी मेहमान शख्सियत आवाज़ व अंदाज की दुनिया का एक रोशन सितारा, पाकिस्तान के नामवर अदाकार जनाब मुस्तफ़ा कुरैशी। शुक्रिया। नाजरीन, कुरैशी साहब का फ़नी सफ़र लगभग 6 दहाइयों से जारी व सारी है और इस फ़नी सफ़र के दौरान इन्होंने रेडियो, टीवी और ख़ास तौर पर फिल्मों के हवाले से जो शानदार फ़नी खिदमत सर अंजाम दी, इनका एतराफ़ करते हुए हुकूमत पाकिस्तान इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाज चुकी है। आइए कुरैशी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इनके कस्बे कमाल का अहवाल इन्हीं से जानते हैं। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपका भी शुक्रिया मुझे इस काबिल समझा कि इस प्रोग्राम में जहां बड़े बड़े लेजेंड्स, अदीब और शायर आ चुके हैं, मुझे भी आपने उनकी सफ में शामिल कर दिया। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुरू करेंगे आपके इब्तदाई हालात ज़िंदगी के हवाले से। आपकी पैदाइश हुई हैदराबाद में क़याम पाकिस्तान से कबल, तो उस दौर का कोई अहवाल, आपके बचपन के वाक़यात, कोई आपकी जवानी, कोई यादों को हमारे साथ शेयर कीजिए। बातें तो बहुत हैं, आपके पास इतना वक्त नहीं है। अब बचपन से शुरू का लंबा सफर है। देखिए, वो किसी ने कहा है ना कि आए इंसान आता तो है नंगा इस जहान में, और सफर जब करता है तो वो कफन के लिए करता है। वाह, सही बात। आखिर में उसका लिबास कफन होता है। बहरहाल मैं बड़ा खुशनसीब हूँ और जो पैदा हुआ जिस फैमिली में, और जो मुझे जहाँ तरबियत मिली अपने वालिदैन की तरफ से, फिर जो मुझे तालीम मैंने जो हासिल की, बल्कि मैं आपको बताऊं, तालीम मेरी मदरसे की है। अच्छा। हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट कायम हुआ था, मदरसतुल जामियातुल अरबिया। अच्छा। मेहड़ के आलिम थे सैयद अली अकबर शाह साहब। सही। उन्होंने ये मदरसा कायम किया था, जहां सिंध के खासतौर पर दादू, मेहड़, सेवन, पाट, ये छोटे छोटे वहाँ के मौलवी हजरात जो उलमा थे, दाढ़ियाँ, और तो वही पढ़ाते थे। अच्छा। मेन सब्जेक्ट अरबी था, कुरान हकीम, कुरान हकीम का तर्जमा, तफसीर, फिक़ह की इतनी बड़ी किताब होती थी बुनियतुल मुसल्ली। अच्छा। जो हमें पढ़ाते थे। लेकिन साथ साथ वही मौलवी हजरात बेहतरीन इंग्लिश भी पढ़ाते थे। अच्छा। वही मौलवी हजरात मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, अलजब्रा, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक, उसमें मुस्लिम हिस्ट्री, जर्नल हिस्ट्री, साइंस, ये तमाम चीज़ें उसी मदरसे में पढ़ाई जाती थी। अच्छा। तो उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट हाई स्कूल में आए हैदराबाद में, वहाँ से मैट्रिक किया, जहाँ से फिर गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ से बीए किया, फिर सिंध यूनिवर्सिटी एमए किया। तो मैं कट शॉर्ट करके तो तालीम का तो ये सिलसिला है। ज़माना है तालिब इल्मी में ही आपने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ कर दिया रेडियो से। फनी सफर का यूं हुआ कि मुझे कभी एक्टर बनने का शौक ही नहीं था, और ना ही कोई मैं फिल्में देखने का शौक था। कभी कभार कोई इंग्लिश फिल्म मॉर्निंग शोज में चलती थी, वो देख लेते थे। मेरा कतई ये मोटो नहीं था, ये मकसद नहीं था कि मैं कोई फिल्म एक्टर बनूं। हाँ, अलबत्ता 1956 और 57 में हैदराबाद में रेडियो स्टेशन कायम हुआ था, जब पीर अली मोहम्मद शाह राशदी साहब मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन थे। उन्होंने इफ्तिताह किया था, बल्कि मेरी बीवी की आवाज़ से इफ्तिताह हुआ था, रुबीना की आवाज़ से, धमाल के नगमे के साथ। अच्छा। तो फिर हम स्टूडेंट भी थे, तो एक हम अंदर एक बात उठी कि भाई हमारे शहर में रेडियो स्टेशन खुला है तो हमारा भी कोई हिस्सा होना चाहिए। हालांकि मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरी आवाज़ कोई काबिल नशर है भी कि नहीं, लेकिन एक अपने शहर के हवाले से। तो बहरहाल मैंने ऑडिशन वगैरह दी थी। तो पहला प्रोग्राम मैंने जो किया था सिंधी में था, फीचर था,
ایک ڈرامہ ہوتا ہے ایک فیچر ہوتا ہے. تو فیچر تھا اسانجو پاکستان، یعنی ہمارا پاکستان. اس میں راوی نمبر 1 راوی نمبر 2 اس 2-3 راوی پڑھنے والے ہوتے ہیں. وہ میں نے کیا تھا. آواز کی اچھی لگی ہمارے وہاں پروڈیوسرز کو، لوگوں کو. اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو گیا. پھر کبھی کبھار کانٹریکٹ آتا تھا ڈرامے کا، تو ڈرامہ کر لیا. اس کے 10 روپے کا چیک ملتا تھا، اور وہ 10 روپے کا چیک جو ہے وہ بہت ہی ہمیں بڑی ایک خزانہ جیسے ہمیں مل گیا. ایسا تھا. اچھا. تو آہستہ 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 پھر ویکلی کانٹریکٹ ہوا، پھر فورٹ نائٹلی کانٹریکٹ ہوا، پھر منتھلی ہوا، پھر آخر میں ایئرلی کانٹریکٹ ہوا. اچھا. بی اے سے پہلے ایئرلی کانٹریکٹ ہوا جس کو اسٹاف آرٹسٹ کہتے تھے. اس میں پھر تمام پروگرامز تقریباً ریڈیو میں نے کیے. قریشی صاحب 1958 میں آپ نے اپنی پہلی فلم کی سندھی زبان میں تھی، تو اس میں کیسے کاسٹ ہوا؟ جی ہاں، وہ بھی ایسے ہی تھا. ریڈیو میں ہم کبھی کبھی آتے تھے تو وہاں سندھ کے زمیندار تھے بڑے، اور لیکن فن شناس تھے. وہ ریڈیو حیدرآباد پہ آتے تھے. ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر حمید نسیم صاحب تھے، ایم بی انصاری صاحب تھے پروگرام پروڈیوسر. ان سے ان کی دوستی تھی تو ان کی وہاں محفلیں رہتی تھیں. تو ایک دن مجھے ملے وہیں اسٹوڈیو میں، اور مجھے کہا کہ فلاں تاریخ پر تمہاری شوٹنگ ہے کراچی میں ایسٹرن اسٹوڈیو میں، وہاں پہنچ جانا. تو میں دیکھتا رہ گیا، حیران رہ گیا کہ مجھے کیوں. بہرحال انہوں نے 4 10 کے نوٹ دیے تھے 40 روپے کہ وہاں پہنچ جانا. تو وہ فلم تھی، سندھی میں فلم تھی پردیسی، جس میں میں سائیڈ ہیرو تھا. اچھا. تب میری عمر کوئی 25-26 کی ہوگی. اور لاکھوں میں ایک آپ کی پہلی جو اردو فلم تھی، اور اسی نے آپ کو اسٹیبلش کیا فلم انڈسٹری میں. جی ہاں. لیکن اس میں ایک قصہ یہ ہے کہ آپ نے یہ فلم کرنے سے شروع میں انکار کر دیا تھا. جی ہاں. وہ اس لیے کہ میں نے بتایا نا کہ مجھے کوئی فلم ایکٹر بننے کا شوق نہیں تھا. وہاں ایک یونٹ آیا تھا یہاں سے لاہور سے حیدرآباد میں، جو حیدرآباد سے کوئی 15-20 کلومیٹر لوکیشن تھی ان کی نصرپور میں. وہ فلم تھی آگ کا دریا. اچھا. جس میں محمد علی، شمیم آرا وغیرہ تھے، ساقی صاحب تھے اور ایکٹرز تھے. تو ہم شوٹنگ دیکھنے گئے تھے، اور خاص طور پر شمیم آرا کو دیکھنے میں گیا تھا. محمد علی تو ساتھی تھا، ساتھی رہ چکا تھا، وہ مجھ سے پہلے انڈسٹری جوائن کر چکا تھا. اور تو ان کے جو کیمرہ مین تھے وہ تھے رضا میر صاحب. اچھا. بڑے مہذب، پڑھے لکھے اور ٹاپ کے کیمرہ مین تھے. اور آج بھی یہ جو کیمرہ مین ہیں وہ کئی ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. آصف رضا میر صاحب کے والد. آصف رضا میر صاحب کے والد. بہرحال میں آدھا پونا گھنٹہ ملا کے آ گئے. تو دوسرے دن مجھے ساقی صاحب نے، مرحوم نے فون کیا کہ یار رضا میر صاحب نے اپنی آنے والی ذاتی فلم، ان کی اپنی ذاتی فلم جس کا اسکرپٹ کمپلیٹ تھا، جس کے وہ خود ڈائریکٹر بھی تھے، پروڈیوسر بھی تھے، اس کے لیے کیریکٹر کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے. تو میں نے انکار کیا. میں نے کہا میری تعلیم جاری ہے، میں نہیں کرتا. بہرحال لیکن دیکھیے پرانے لوگ اور جو لیجنڈز ہوتے ہیں ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے. وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. رضا میر صاحب کہنے لگے کہ جی پتہ نہیں، انہوں نے مجھے اپنی کیمرے کی آنکھ سے دیکھا کہ اس رول کے لیے میں ہی، حالانکہ لاہور میں کوئی کم آرٹسٹ تھے، بہت آرٹسٹ ہوں گے تھے، لیکن کہنے لگا جی یہ لڑکا نہیں کرے گا، میں فلم بھی نہیں بناؤں گا. وہ لاکھوں میں ایک فلم تھی، اور میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے ٹیم بڑی اچھی ملی. اس کے ڈائریکٹر رضا میر صاحب، میوزک نثار بزمی صاحب، بڑے میوزک ڈائریکٹر، ملکہ ترنم نور جہاں کے بڑے سپر ہٹ گانے، ضیاء سرحدی صاحب جو بڑے صغیر کے بڑے دانشور اور رائٹر، جنہوں نے انڈیا میں بھی بڑی فلمیں بنائی بھی اور ڈائریکٹ بھی کی، وہ اس کے رائٹر تھے. تو اس طرح کی ٹیم تھی. شمیم آرا ہیروئن تھی، اعجاز درانی صاحب ہیرو تھے. وہ ہندو کریکٹر تھا آپ کا؟ جی ہاں. اچھا. تو وہ ہٹ ہو گئی فلم. تو اس کے بعد پھر چل سو چل ہو گئی. دوسرا فون آ گیا سلیمان صاحب کا، پیا ملن کیاس، ان کی فلم تھی. پھر وہ کر کے پھر واپس یہاں میں لاہور نہ سیٹل ہوا تھا، نہ مجھے ابھی بھی کوئی جاری رکھنے کا میرا ارادہ تھا.
لیکن پھر جب دیکھا کہ اس کے بعد پیا میں نے کیا عبدلی، آسرا، انیلا، آرزو، آبرو، کئی فلمیں، ایک پھور ایک پتھر، بہارے، پھر اردو ہی فلمیں، یہ اردو چار خون کے پیاسے وہ تو بہت بعد، پنجابی فلم بہت بعد میں پہلی پنجابی فلم وہ چار خون کے پیاسے. چار خون کے پیاسے کرنے کے بعد آپ نے درجنوں ہٹ فلمیں کی پنجابی کی. آپ کی مادری زبان تھی سندھی اور آپ نے پنجابی فلموں میں کام کیا. پنجابی ڈائلاگ ڈلیوری کو آپ نے کیسے مینج کیا؟ دیکھیں جی، تمام زبانیں، پنجابی، سندھی، سرائکی، ملتانی، برووی، بلوچی، پشتو، سب ان کو میں قومی زبانیں سمجھتا ہوں. یہ صوبے جو ہیں، میری سوچ ہے، یہ صوبے جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں. پاکستان ان صوبوں پر مشتمل ہے. یہ 4-5 صوبے جو ہیں ان کی عمر ہزاروں سال ہے. جی ہاں. پاکستان کی عمر 68 سال ہے. اور یہ پھول ہیں، یہ 4-5 صوبے یہ پھول ہیں، اور جب ان کا گلدستہ بنتا ہے تو اس کا نام ہے پاکستان. آج کی ینگ جنریشن کی نالج میں اضافہ ہوگا کہ دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں ان میں ان کے جو الفابیٹک لیٹرز ہوتے ہیں الفبے سے، جی وہ کسی کے 26 ہیں، کسی کے 28 ہیں، کسی کے 30 ہیں. سندھی زبان واحد زبان ہے جس کے 52 الفابیٹک لیٹر. اچھا. 52. تو جب ہم 52 کو لفظوں کو پروناؤنس کر سکتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی زبان ہمارے لیے مشکل نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو پنجابی، سندھی، سرائکی، ملتانی یہ تو ویسے ہی سسٹر لینگویجز ہیں. کئی الفاظ جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، ملتے جلتے ہیں. تو اس طرح مجھے یہ ضرور ہے لہجہ وغیرہ اس میں مجھے دقت ضرور ہوئی، لیکن جب میں نے ذمہ داری لے لی پنجابی فلم کی تو پھر یہ میری ذمہ داری تھی جس کو میں نے پورا کیا، اور اس میں نے پھر مجھے ریڈیو بڑا کام آیا. اور پھر آپ نے ایسی ذمہ داری پوری کی کہ آپ کی کئی فلموں کے ڈائلاگ بڑے مشہور ہوئے، جیسے لائسنس فلم میں آپ نے ایک ڈائلاگ بولا آخر میں. ہاں، وہ ایسا تھا کہ اللہ غریق رحمت کرے مرحوم راہی صاحب اور میری آخر میں فائٹ ہوتی ہے. نجمہ اس میں ہیروئن ہے. نجمہ راہی صاحب کو لو کرتی ہے، میں نجمہ کو، میں اس میں ولن نہیں ہوں، میں بھی ہیرو ہی تھا. تو نجمہ مجھے لو نہیں کرتی. تو آخر میں ہماری ریلوے ٹریک پر فائٹ ہے. تو لڑتے لڑتے ایک دم ٹرین بیچ میں سے گزرتی ہے. وہ بھی گولی چلاتے ہیں، میں بھی چلاتا ہوں، بیچ میں ٹرین گزر جاتی ہے. جب ٹرین گزر جاتی ہے تو اب یہ سسپینس ہے کہ کس کی گولی کس کو لگی. آہستہ آہستہ جب ٹرین گزر گئی تو میں گھٹنوں پر نیچے بیٹھتا ہوں. تو رائی کہتا ہے کہ گولی کیوں نہیں چلائی؟ تو میں اپنا ہاتھ آگے کر کے میں گولیاں میرے ہاتھ پہ تھی. تو پھر میں کہتا ہوں کہ گولیاں میں بندوق رچوں کڈ لئیاں سن، جے میں تیری بہن دا ویاہ کروا کے پھر جے میں تینوں مار دیندا کہ تیری بیوی نے بیوہ ہو جانا سی. یہ کہہ کے تو میں گرتا ہوں. پھر نجمہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہوں کہ وہ رو رہی ہے، آنسو ہیں، کہ ایک اتھرو ساڈے لیے سٹ دے دشمنی. یہ کہہ کے میں گرا. اچھا، مولا جٹ آپ کی اور سلطان راہی صاحب کی ایک مشہور زمانہ فلم، کامیاب ترین فلم. آپ کے خیال میں اس فلم میں ایسی کیا خاصیت تھی جس نے اس کو پاکستان میں اتنی شہرت جو ہے وہ عطا کی؟ دیکھیے، ہمارے ملک میں پنجاب ہو، سندھ ہو، جہاں بھی ہو، ایک دشمنیاں چلی آ رہی ہیں. خاندانوں میں، قبیلوں میں، گروپس میں، اور ایک ریونج کا ایک ہے بدلہ لینا کہ پردادے کا انتقام پر پوترا لے رہا ہے. یعنی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو اسی پہ بیس کی ہوئی فلم تھی، لیکن اس کا جو میسج تھا کہ یہ جو دشمنیاں ہیں اور یہ جو ریونج ہے، اس میں دونوں قبیلوں کا، دونوں گروپس کا قتال ہوتا ہے اور نقصان ہے. تو اس طرح، اور پھر اس میں خاص بات یہ بھی تھی کہ رائی صاحب ماشاءاللہ بڑے آرٹسٹ تھے، سینئر تھے مجھ سے، پہلے سے ہٹ ہو چکے تھے. میں تو بعد میں آیا تھا.
تو رائی صاحب لاؤڈ بولتے تھے، میں دھیما بولتا تھا، میں نے ریڈیو کو استعمال کرتا تھا. ایک کنٹراسٹ تھا، ایک کنٹراسٹ پہلی بار آیا، لوگوں نے اس کو پسند کیا. اوقات تو بد وزن موڈا کدی نہیں دے گا سونیا تاندی جان دے یارا، جے نہ دس دیتا تے تینو تاپ چڑھ جائے گا. گج دے بڑے نے پر بس دا کوئی نہیں، زندگی رہی تے ضرور ملیں گے سونیا، نہ ملیا تے لب لا. بالکل رب رکھ رام رکھ. اس طرح وہ فلم ہٹ ہو گئی، اور اس میں میں ویلن نہیں ہوں. ایک ایسا کیریکٹر الگ تھلگ ہے جو بہادر بھی ہے، خوددار بھی ہے، غیرت مند بھی ہے، جڑا لبدا پھردا ہے کہ کوئی ہوئے جڑا میرا لہو کڈے. پھٹ لگتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ سواد آیا. یعنی اس شیر ہے تو سوا شیر کو لبد ہے. نمایا ہے سونیا، وہ این چھوٹی لاش اینی وڈی جے تیرا نام نوری ناتے پھر سوچ کے سر نو چکا گا کہ میں نہ کھلوں کدی ہنیر سپ دا بھی سر چکیا ہے سونیا. یہ بڑی کامیاب فلم تھی، بلاک بسٹر فلم. وہ دور تھا ماشاء اللہ کا دور، ڈکٹیٹرشپ، جہاں بولنے پر پابندی تھی، لکھنے پر پابندی تھی، اور صحافیوں پر، فنکاروں پر، ادیبوں، شاعروں پر بہت کچھ آپ جانتے ہیں. تو اس دور میں ایک سرکاری افسر کو یہاں تھوڑی سے پکڑ کر اپنی طرف لے کے قیدی جو کہتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا یا پہچانتا، کہتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے تو پھر وہ قیدی جب اسے کہتا ہے کہ نوایا ہے سونیا، تو کلیپ ہو جاتی ہے. یہ کلیپ جو ہے یہ لوگوں کے دل کی بات ہے کہ اس دور میں لوگوں کے گویا دل کی بھڑاس نکلی ہے. صحیح. تو وہ ہٹ ہو گیا. صحیح. ایسا ہٹ ہوا کہ آج تک. اب تو خیر لوگ جب کہتے ہیں نواں ہیں، مجھے نواں بابا اب تو ہم نئے نہیں رہے، ہم پرانے ہو گئے، پاٹے پرانے ہو گئے. مولا جٹ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی فلم تھی جس نے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو ایک جمود کی جانب دھکیل دیا. اس کے بعد جو فلم بنی وہ مولا جٹ کا چربا تھی. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے فلم یہ دنیا میں ہے، پوری دنیا میں ہے، وہ ہالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ ہو یا لالی ووڈ ہو. جب ایک فلم کسی سبجیکٹ پر یا کسی ماحول کی ہٹ ہوتی ہے نا، تو باقی فلمیں بھی اسی ڈگر پر بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وہ فلم کامیاب. جب دیکھیں رائی صاحب اللہ کو پیارے ہوئے، ہماری جوڑی ٹوٹ گئی. یہ جوڑی کوئی 26-27 سال جوڑی چلی ہے اور کامیاب فلمیں دی ہیں، اور رائی صاحب جب چلے گئے تو ظاہر ہے میں کلا رہ گیا. جو نئے آئے، شان ہے، محمد رانا ہے، یا سعود تھا یا بابر علی تھا، یہی تھے نا. تو یہ مجھے بیلنس نہیں کر سکتے تھے، یا میں ان کو بیلنس نہیں کر سکتا تھا، عمروں کے حوالے سے بھی، جسامت کے حوالے سے بھی، اسکرین پر. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات. تو ان کو راہی بسوا قریشی بنانے کی کوشش ضرور کی گئی، لیکن وہ نہ ادھر کے نہ ادھر بن نہیں سکے. وہ نہیں کر سکے. اور حالانکہ وہ خود اپنے طور پر وہ ٹیلنٹڈ ہمارے آرٹسٹ ہیں، بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، جو جیسے ہیں ان کو ایسا ہی کیریکٹر بھی دیا جانا چاہیے. اچھا قریشی صاحب، ایک زمانے میں پاکستان کے سینما کا سرکٹ جو تھا وہ 1000 سینموں سے زیادہ تھا، اب وہ کچھ 125 پر مشتمل ہے. اس کی کیا وجہ بنی؟ کیونکہ ہمارے لیجنڈز جو تھے نا، ڈائریکٹرز، رائٹرز، سب اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ ہمارا المیہ ہے، بلکہ قومی المیہ ہے کہ ہماری کوئی سیکنڈ لائن بن ہی نہیں سکی. اور بعد آنے والوں نے کچھ ایسی بے مقصد
लेक्चर फिल्में बनाई, जिस फिल्में फ्लॉप होती गईं, और वो इन्वेस्टर्स, वो प्रोड्यूसर्स ने अपना हाथ रोक लिया, फैमिलीज ने सिनेमाओं से रुख मोड़ लिया। सिनेमा ओनर्स जिनकी करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने सोचा कि फिल्म है नहीं, तो उन्होंने सिनेमा तोड़ के तो प्लाजे बनाने शुरू कर दिए। तो इस तरह आज कोई 125 सिनेमा रह गया। और ये जरूर है कि आज बाज सिनेमा ओनर्स ने बड़े अच्छे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मुंसलिक इक्विप्ड सिनेप्लेक्सेस बनाए हैं, जिसका बेहतरीन खूबसूरत माहौल भी है नई टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन वो सिर्फ चंद बड़े शहरों में, लेकिन चलाते वो भारतीय फिल्में हैं। कराची, लाहौर, पिंडी, मुल्तान, इस्लामाबाद, और वो भी इसलिए बने हैं कि वो भारतीय फिल्मों के लिए बने हैं। भारतीय फिल्में उसमें चलती हैं, पाकिस्तानी फिल्म चलाने से वो इनकार करते हैं। हाँ, अलबत्ता अब पिछले दिनों में जो कराची में 2-3 फिल्में बनी और बड़ा बिजनेस किया उन्होंने, बड़ा अच्छा, उनको उन्होंने चलाया था। तो अब कराची में फिल्में चंद एक बन रही हैं, और जो हमारी यूथ है, जो फिल्म मेकिंग को जिन्होंने पढ़ा है, और खासतौर पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना जो है आज जरूरी है। और फिर मार्केटिंग, अब हमारी मार्केटिंग देखिए, पाकिस्तान की 70% आबादी है रूरल एरियाज की, वहाँ एक सिनेमा भी नहीं है। छोटे छोटे शहरों में, पिंडों में, तो वो 70% आबादी हमारी इस तफरीह से महरूम है। ये हुकूमतों को चाहिए कि वहाँ इंसेंटिव्स दें, 250-300 सीट के सिनेमे बनवाएं। कुरैशी साहब, आप फनकारों के बहबूद के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में बताइए हमें। मेरी सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई 17 फरवरी को। हमारी आर्टिस्ट वेलफेयर फंड की कमेटी है, और जिसमें ये बातें हुई, और बिलाशुबा उस फंड से जो आर्टिस्टों का, जो वो आर्टिस्ट और वो डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, कैमरामैन, एडिटर्स, मेकअप मैन, सारे काम नहीं है, बीमार हो गए हैं और बेरोजगार बैठे हैं, जिन्होंने 50-60 साल इस इंडस्ट्री को काम किया है, दूसरा कोई काम वो कर नहीं सकते, यही काम कर सकते हैं, लेकिन फिल्म कोई बना नहीं रहा। तो उनके लिए, उनकी बीमारी के इलाज के लिए, उनकी बच्चियों की शादियों के लिए, उनके घर का किचन चलाने के लिए फंड है, और वो फंड दे रहे हैं। सदर मुमलिकत इस मामले में बहुत ही तहम्मुल के साथ, बड़ी इज्जो इनकिसारी है उनमें, जो मैंने नाम दिए हैं, जो बात की है, उस पर उन्होंने अमल किया है। मैं क्या, मेरी पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से उनका ममनून हूँ। तो मैंने तजवीज़ भी दी है कि जैसे एक इदारा होता था, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको बाद में बंद कर दिया गया, उस इदारे का मकसद था फिल्म इंडस्ट्री की के फरोग के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसा इदारा कायम करें और उसके तहत कमेटी बनाएं, लेकिन वो कमेटी जिन शख्सियात पर मुश्तमिल हो, वो फिल्म आर्ट एंड कल्चर से मुतल्लिक शख्सियात हों, उन पर वो कमेटी मुश्तमिल हो, वो कहानियां लिखवाए और इन जो बैठे हुए हैं इनसे फिल्में बनवाएं। बिल्कुल ठीक है। बजट से कुछ रकम मुख्तस करें, तो एक पूरे पाकिस्तान